अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे ही सियासी माहौल में गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। जलसों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और नून लीग कायदीन एक दूसरे पर सियासी इल्जामात लगाते और उनका जवाब देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदस्तूर एक बड़ा सियासी और कानूनी चैलेंज दरपेश है। इसी कानूनी चैलेंज के तनाजुर में जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई के लिए एक कानूनी रिलीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की शक्ल में सामने आया है, जिसमें अदालत ने साइफर केस के जेल ट्रायल को कलअदब करार दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल हाई कोर्ट बेंच ने साइफर केस के जेल ट्रायल और इस केस में स्पेशल जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दायर करदा इंट्रा कोर्ट अपील पर आज अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह करार दिया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत साइफर केस जज की तैनाती कानूनी है। अदालती फैसले के मुताबिक गैर मामूली हालात के बायस जेल में ट्रायल के तमाम तर कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए किसी भी मुकदमे का ओपन या इन कैमरा ट्रायल किया जा सकता है। अदालती फैसले में यह भी करार दिया गया है कि 29 अगस्त 2023 को वजारत कानून की जानिब से जेल ट्रायल के जारी किए गए नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और अदालत के मुताबिक इन्हीं कानूनी वजूहात की बिना पर जेल ट्रायल के लिए 12 सितंबर और 25 सितंबर और 3 अक्टूबर को जारी होने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी गैर कानूनी करार दिए जाते हैं। अदालत का मजीद कहना है कि निगरान वफाकी काबीना के फैसले के बाद 13 और 15 नवंबर को जेल ट्रायल के लिए जारी होने वाले नोटिफिकेशंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट जज ने खुद सबसे पहले जेल ट्रायल का हुक्मनामा जारी नहीं किया। अदालत ने 15 नवंबर को निगरान काबीना के फैसले के बाद जारी होने वाले जेल ट्रायल नोटिफिकेशन को पिछली तारीखों से नाफिज करने से इनकार कर दिया है। इन तमाम कानूनी वजूहात के बिना पर अदालती फैसले के मुताबिक 29 अगस्त को होने वाले जेल ट्रायल की तमाम समाअत को कलअदम करार दिया जाता है और दरख्वास्त गुजार की अपील मंजूर की जाती है। पीटीआई इस अदालती फैसले पर कितनी मुतमईन होती है और उसे कानूनी जंग में कितना रिलीफ मिलता है, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में ही नजर आएगा। मगर दूसरी तरफ सर्दियों में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और नून लीग पर तनकीद करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बार फिर जलसे में उन्हें हाथों लिया है और ये इंकिशाफ किया है कि अप्रैल 2022 में उनकी जमात पीडीएम हुकूमत का हिस्सा एक बहुत अहम गारंटी मिलने के बाद बनी थी, मगर उसके बावजूद 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत मतलूबा नताइज ना दे सकी। जब पीडीएम का हुकूमत बना तो हमारा इरादा क्या था कि हम जो पाकिस्तान के 3-4 अहम मसले, तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे। सारे इदारे ने भी ऐलान किए कि हम अब से न्यूट्रल हैं, हम तौबा करते हैं। मगर मैं भी मायूस हुआ और इस मुल्क के नौजवान भी मायूस हुआ कि ये जो लोग कह रहे थे उस पे हम पूरा नहीं उतर सके। सीनियर सियासतदानों पर तनकीद अब बिलावल साहब के सियासी बयानिए का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट समझा जा रहा है, क्योंकि अब हर जलसे में बिलावल साहब सियासत में सीनियर सियासतदानों की जगह नौजवान कायदीन के सामने आने की बात कर रहे हैं। नतीजे के तौर पर नून लीग हो या अब जेयूआई, इन जमातों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर कायदीन इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। बिलावल साहब एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। हम उनकी जुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते। हमारी ये पॉलिसी है कि हम की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू जो है वो उसी मेयार की होनी चाहिए। इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ साहब की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद पर पेशरफ्त जारी है और आज उनकी मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में इस हवाले से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने मुस्बत इशारे दिए। मियां साहब तशरीफ लाए थे, हम हुकूमत में भी इकट्ठे रहे हैं और पॉलिसियाँ भी उस वक्त हम मिलकर बनाते थे। ये हमने आज तय किया है कि इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे। इंतखाबी मराहिल हैं, उनको भी हम बाहमी फाहमत के साथ और एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारा फोकस इन कानूनी सवालात पर रहेगा कि साइफर केस में अदालती फैसले के बावजूद नए जेल ट्रायल का कानूनी रास्ता खुला हुआ है। क्या चेयरमैन पीटीआई को जुज़वी रिलीफ मिला है और उनकी जान जेल ट्रायल से नहीं छूटने वाली? सियासी सूरत हाल के हवाले से हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा कि 2022 की तरह क्या अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट से न्यूट्रल रहने की गारंटी मांग रहे हैं? क्या सीनियर सियासतदानों पर तनकीद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नया सियासी बयानिया बन गया है? और क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी नवाज शरीफ साहब की जेब में चले गए हैं? इसके साथ साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन तो बैरिस्टर गौहर खान साहब और शाह खावर साहब हमें ज्वाइन करेंगे पैनल में एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में बैरिस्टर गौहर खान साहब, सीनियर माहिर कानून, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ शामिल हैं शाह खावर साहब, सीनियर माहिर कानून और साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। शाह खावर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। बैरिस्टर गौहर साहब, आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के हवाले से आगाज़ करूंगी। ये 29 अगस्त से लेकर अब तक की जो जेल ट्रायल में प्रोसीडिंग्स है उसको विशिएट कर दिया गया है, यानी कि कल अदम करार दे दिया गया है। जज साहब बरकरार हैं, स्पेशल कोर्ट जो है वो अपनी जगह बरकरार है। अगरचे गैर मामूली हालात में कहा गया कि ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। खान साहब को आपके ख्याल में आज के फैसले के तनाजुर में एक बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का फैसला है वो भी अपनी जगह बरकरार है? नहीं, देखो, जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ मिला है बिल्कुल, और यही हमारा एक मौक़िफ़ था। 2 चीज़ें ज़रूर थी इसमें। एक ये था कि जज की तैनाती सही नहीं हुई, वो एक लीगल क्वेश्चन था। ये नहीं है कि ये जज सुन नहीं सकता, वो आपका एक अलग राइट है, जब चाहे मौके पे उठा ले। लेकिन ये था कि तैनाती सही नहीं हुई कानून के मुताबिक, वो अदलिया ने कहा। और उसका ये था कि जी कौन समरी मूव करेगा, कौन अप्रूव करेगा, और इस जज साहब का वो प्रोसेस पूरा हो चुका था कि नहीं, जुडिशरी को कंसल्ट किया गया था कि नहीं, वो नहीं, वो कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तैनाती सही है। एज ई जज अब सीक्रेट कोर्ट के लिए उनकी तैनाती हुई है, क्योंकि वो एक पावर देना होता है इंटर टेररिज्म कोर्ट को, तो ये अलग थे। हमारा जो बेसिक ये मौक़िफ़ था कि आप जेल में ट्रायल नहीं कर सकते। 2 अलग अलग चीज़ें, वेन्यू ऑफ ट्रायल इज़ वन थिंग, और फिर उसकी पब्लिक हियरिंग को। इस वक्त जो हियरिंग चल रहा था, सारा कुछ प्रोसेस को था, वकीलों का भी जाना रिस्ट्रिक्टेड था, फैमिली भी नहीं था, ओपन भी नहीं था, और आपको पता भी नहीं चल रहा था। ये खुद कह रहे थे एक दिन 9 गवाह लेके आते, दूसरे दिन 3 गवाह लेके आए, जिस दिन स्टे भी मिला तो 2 गवाह का भी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया गया। अब अदालत ने जो होल्ड किया, एक तो ये मौक़िफ़ की तायीद हुई है कि हमारी जो गिरफ्तारी है और आज के दिन तक जितना भी हुआ है, मैं ये समझता हूँ वो गैर आईनी, गैर कानूनी, क्योंकि अदालत ने होल्ड किया है कि ये सारे ऑर्डर जो है वो वाइड है। अब अगर वो ऑर्डर वाइड हो गए तो वो इनकी जो कन्फाइनमेंट है वो भी इलीगल है। अब जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस, कोर्ट ने तो ये नहीं कहा, लेकिन जो कोर्ट का हमारा मौक़िफ़ की तायीद हुई वो ये वाली कि आप हमारा जो ट्रायल है वो इन जेल नहीं कर सकते थे। जेल के ट्रायल के खिलाफ जो रिलीफ मिला है। दूसरी बात ये कि जो लोग ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द कंक्लूड हो जाएगा, सजा हो जाएगी, ट्रायल के हवाले से रिलीफ कैसे मिला है? क्योंकि उसके हवाले से तो अभी नहीं, मैंने कहा तो वो जेल ट्रायल, वो 2 चीजें। वेन्यू जो है ना, जेल में आप रखना है, आप पिंडी रखें, इस्लामाबाद रखें, लेकिन हर सूरत ट्रायल अगर है तो वो ओपन होगा, विच मीन्स वी विल हैव द एक्सेस, पीपल विल हैव एक्सेस, लोग आएंगे, मीडिया आएगा, सब कुछ होगा, पूरी दुनिया देखेगी, बिकॉज जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो वेन्यू जहां भी आप रखेंगे, देखे भुट्टो साहब का भी ट्रायल हुआ था, वो तो बिल्कुल ओपन था, हाई कोर्ट में था, लेकिन अगर आप जेल में भी ट्रायल करेंगे किसी का, तो जेल में भी आप वेन्यू ऐसे देंगे जिसमें सारे लोगों का बिला रोक टोक जो है ना। इस नुक्ते पे मैं मजीद की ओपन और इन कैमरा कैसे हो सकेगा ये ट्रायल में? शाह खावर साहब का भी एक इनिशियल ओपिनियन और व्यू इस बात पे ले लूं। शाह खावर साहब, आज के अदालती फैसले की आपकी नजर में कानूनी तशरीह क्या है सर? क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो अदालत है उसने अब तक के होने वाले जेल ट्रायल को, बहरहाल जो प्रोसीडिंग है उसको कलअदम करार तो दिया है, लेकिन साथ साथ जेल ट्रायल के कानूनी रस्ते की जो ऑप्शन है वो भी आप समझते हैं कि वाज़ेह तौर पर दिखा दी है अदालत की जानिब से? जी देखिए, बिल्कुल वो जजमेंट अभी जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने बिल्कुल वो जो जितने नोटिफिकेशन थे उनके जो जेल में जाके रिमांड एक्सटेंड करने के या दूसरा जो है वो तो फर्द जुर्म आयद करने के, उसको उन्होंने कहा है कि उसमें जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं हुए थे। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि ये काम होता है वजारत कानून का, और वजारत कानून में जो लोग बैठे हैं उनको इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये टेक्निकलिटीज जितनी भी थी वो उन्होंने ऑब्जर्व नहीं की,
اور اس لیے آج جو ڈویژن بینچ ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں کہا کہ جیل کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. وہ انہوں نے بالکل اپنی جگہ انٹیکٹ رکھا ہے کہ مناسب کیسز میں جو ہے اس میں جیل کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور پابندی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو انہوں نے سیٹیسفائڈ نہیں کیا کہ اس کو بالکل خارج از امکان قرار نہیں دیا. یہ آئندہ جو بھی یہ لیگل جو انلیگیلٹیز تھی یا ریگولیرٹیز تھی وہ جب کیور ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہے یہ پروسیس جیل میں نہیں ہو سکتا. تو یہ تو انہوں نے بالکل بھی نہیں کہا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بالکل وقتی ریلیف ضرور ہے, لیکن دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو وہ بیل ڈکلائننگ آرڈر میں انہوں نے کیا ہے 4 ہفتے کا, جی تو جب بھی یہ سماعت جو ہے ریزیوم ہوگی اس کے بعد وہ والا ڈائریکشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم وہ ہے. اپلیکیبل ہوگا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ یہ لیگل جو ہے فارمیلٹیز پوری نہیں تھی, لیگل ریگولیرٹیز تھی جن کو کیور کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ہائی کورٹ نے اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو گورنمنٹ جو ہے یا جو ایف آئی اے ہے یا پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ ان تمام جو خامیاں ہیں ان کو دور کر کے دوبارہ جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کر لے گی اور یہ ٹرائل شروع ہو جائے گا. سو شاہ خاور صاحب, آپ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ جو لیگل لکوناز ہیں وہ جسٹیفائڈ, وہ ویلڈ تھے اور اس تناظر میں یہ ڈیسیشن از کریکٹ؟ دیکھیے بالکل ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, ہم جب تک اس کو یہ چینج نہ ہو جائے وہ بالکل ویلڈ فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ ہائی کورٹ نے جب ایک ہولڈ کر دیا ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس جب تک پوری نہیں تھی تو وہ جو نوٹیفیکیشنز تھے وہ بھی پھر کالعدم قرار دے دیے. خاص طور پہ پھر جو 13 مارچ والا جو 13 نومبر والا جو نوٹیفیکیشن تھا جو کہ کیبنٹ میٹنگ کے نتیجے میں ہوا تھا جنہوں نے جیل ٹرائل کی منظوری دی تھی, اس کو بھی انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر اس لیے ڈکلائن کیا کہ اس کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے, جو جج ہے, وہ جب پروسیکیوشن اپلیکیشن دیتی ہے کہ اس کا جیل ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کو ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے تھا. جبکہ انہوں نے جوڈیشل آرڈر پاس نہیں کیا, انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر ایک خط کے ذریعے وزارت قانون کو کہا. تو یہ ایک پروسیجرل لیپس تھا, ایک انلیگیلٹی تھی جس کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہائی لائٹ کیا ہے جی, اور یہ کیوریبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جتنی پروسیڈنگ پچھلی کواش ہوئی ہیں تو وہ دوبارہ ریزیوم نہیں ہو سکتی. جب یہ ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی تو وہ وہی فرد جرم اور باقی چیزیں. بیرسٹر صاحب جی شاہ صاحب, میں بیرسٹر غور صاحب کو چاہوں گی اس پہ کامنٹ کریں کہ شاہ صاحب نے بھی لیگل لیپس ضرور ہے, لیکن یہی سننے میں آ رہا ہے کہ لیگل لکونس پورا کر کے حکومت واپس آئے گی اور معاملہ جو ہے وہ پھر جیل ٹرائل. یہ ویری مینڈیٹری اور پروسیجرل صرف جیسے ٹیکنیکل ایشو نہیں تھا کہ جس کے بیس پہ انہوں نے ختم کر لیا, بلکہ ایک لیگلٹی کمٹ ہونے کی وجہ سے ختم ہوا ہے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دیکھیں انٹائر ٹرائل از ناؤ گان. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائٹ بھی اب دوبارہ ہونا ہے, چارج دوبارہ فریم ہونا ہے, گواہ بھی دوبارہ آنا ہے, آرڈر بھی دوبارہ پاس ہونے, کراس ایگزامینیشن بھی نئے سرے سے شروع ہونا ہے. لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری بھی کچھ اپلیکیشنز تھی, 2 اپلیکیشنیں دی تھی, اس میں بھی جج صاحب نے کچھ آرڈر پاس کیے تھے. اب انٹائر پروسیس جو ہے وہ ویشیٹ ہو گیا. اگر وہ ویشیٹ ہوگا تو ہم بھی اپلیکیشنیں نہیں دیں گے, اس پہ ان کے جواب بھی اور آئیں گے اور ہم بھی ٹرائل اس کو کنکلوڈ کریں گے. ہمیں عدالت سے یہ توقع کہ جو عدالت نے سب سے پہلے یہ کہا, اس پہ کسی پارٹی کو بھی اعتراض نہیں تھا. ہم نے بھی نہیں کہا تھا کہ اگر آپ کوئی چیز لے کے آ سکتے. 2 ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اوپن ٹرائل ہے, یہ تو آپ وکٹمائز ہمیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے. یہ تو ٹرائل ان لوگوں کو چاہیے جو سازش کر کے لے کے ہیں اور حکومت بھی چینج کر گیا اور سب کچھ پورا پروسیس ہی الٹ کے, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر یہ ٹرائل آپ چلا رہے ہیں تو اوپن ہوگا, بہرحال یہ اوپن ہوگا. لیکن اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ کہ اگر نیکسٹ آپ نے جیل میں بھی چلوانا ہے تو پہلے ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا کہ کچھ ایسی باتیں اگر ہے کہ آپ اس کو کنسیل رکھنا چاہتے ہیں, سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کیمرہ پروسیڈنگ اس بندے کے لیے کر لیں. لیکن وہ کیا کرتی, کورٹ کچھ لوگوں کو مائنس کرے گی کہ آپ عدالت سے اس وقت باہر نکلیں. بٹ it will not be a closed door trial.
تو یہ الحمدللہ یہ عدالتیں کر کچھ although کہ کچھ لیگل ایکسپرٹس are also of the view کہ یہ کیونکہ خان صاحب کے سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات رہے ہیں سو اس کے بنا پر اس قسم کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا. بٹ شاہ صاحب کا کامنٹ میں اس پہ لیتی ہوں کہ شاہ صاحب یہ جو عدالت نے بھی آج اپنے اس شارٹ آرڈر میں غیر معمولی حالات کا ذکر کیا ہے کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز, اور غور صاحب بھی جس طرح بات کریں کہ اس میں ٹرائل جیل میں اوپن یا ان کیمرہ کہ اب کس طرح سے ہوگا. وہ عدالت تو کہہ رہی ہے کہ قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں اس کے لیے, لیکن ہمیں تو اب تک پتا تھا کہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا. اب یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا؟ اینڈ ول میڈیا پرسنز, ول فیملیز آف دا اکیوزڈ, ول پبلک, جنرل پبلک, دے آل بی گیون ایکسس ٹو وٹنس دا ٹرائل پروسیڈنگز؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ پٹیشن ڈویژن بینچ میں تھی, اپیل جب تھی, انٹرا کورٹ اپیل, اس دن جب پہلی ہیئرنگ تھی اس کے بعد میں بھی اندر موجود تھا, اٹارنی جنرل بھی تھے, تو ہم نے خود کورٹ کو کہا کہ, بلکہ میں نے خود کنسیڈ کیا تھا کہ جس کمرے میں یہ جو ہوتا ہے کورٹ کنوین ہوتی ہے وہ واقعی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے, اس میں کم لوگ آ سکتے ہیں, اور ہم نے پھر اس میں ایک جیل کے اندر ہی ایک کمیونٹی ہال ہے جو کہ کافی جو ہے حجم میں زیادہ ہے اور وہاں پہ لوگوں کی کیپیسٹی بھی زیادہ تھی, اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دونوں جو ایکیوزڈ ہیں ان کی فیملیز میں سے 5 لوگوں کو اجازت دے دی, وہ بھی آئے, اور وہ 5-6 گھنٹے جو ہے وہ پوری پروسیڈنگز کے دوران ان کی فیملی ان کے ساتھ بیٹھی رہی, ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی کرتے رہے اور بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی کرتے رہے. ایک ٹریڈیشنل ماحول تھا. ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ٹرائل جو ہو وہ بے شک جیل میں ہو, لیکن وہ ایک فرینڈلی ماحول میں ہو, اور اس میں کوئی ایسا ایٹماسفیئر نہ ہو کہ جس میں کہ جو قانونی تقاضے ہیں جو کہ ملزمان کے حقوق ہوتے ہیں بنیادی وہ وائلیٹ نہ ہو. تو وہ تو بالکل ہم بھی اس کو جو ہے سپورٹ کریں گے, اس کو کبھی ڈینائی نہیں کریں گے. بیرسٹر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, ایکسیپشنل سرکمسٹانسز, غیر معمولی حالات ایز پر لا ہوتے کیا؟ یہ غیر معمولی سرکمسٹانسز کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہماری اگر سیکیورٹی کنسرن ہے, تو اگر یہ صرف ایک عمران خان صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تو یہ ججز کو اور باقی لوگوں کو کیسے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے اور باقی لیٹیگن کو کیسے؟ اور یہ تو ان کا صرف ایک ایکسکیوز ہے تاکہ ان کی تصویر نہ آئے, ان کا ویڈیو نہ آئے, پبلک نہ دے, کیونکہ وہ جب آئیں گے, باہر آئیں گے, کورٹ میں جائیں گے, اس کا بھی ایک پرسیپشن ہوگا, لوگ دیکھیں گے. 180 کیسز آپ نے کیے, 300 سے مور ٹائمز وی ہیو بین ٹو دا کورٹس. پھر کیا تھا سیکیورٹی؟ یہاں آپ نے پورا توشہ خانہ کا ٹرائل چلایا, پھر وہاں کہاں تھا؟ ہمارا تو صرف کنسرن یہ تھا کہ ہم ایپیٹ کچہری نہیں جا سکتے, وہاں سیکیورٹی کنسرن تھا, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم G11 نہیں جائیں گے, ہم جو G11 کا کمپلیکس 1 کا کمپلیکس ہے وہاں نہیں جائیں گے. تو ہمیں کوئی سیکیورٹی کنسرن, انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں لے کے جا سکتے. ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کنسرن نہیں, یہ آپ کا ایک بیڈ انٹینشن ہے کہ آپ ان کو کنفائن رکھنا چاہتے ہو, اور پبلک وینیو یہ ہے کہ وہاں لوگ جائیں گے. آپ اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ اونلی فیملی ممبرز آر سپوز ٹو کم, نہیں, جنرل پبلک. کورٹ مینس اٹس اوپن, یہی لا ہے. کورٹ کا اوپن کورٹ کا مطلب ہے ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو کم ان and watch and proceed subject to all just legal exceptions. Yes, and media. Right, and media. شاہ صاحب, اب یہ بھی سمجھا دیں کہ اب سیکوینس ہوگا کیا؟ جو ٹرائل جج ہیں وہ اب جیل ٹرائل کا ایک حکم نامہ جاری کریں گے, جس کے بعد کابینہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن سامنے آئے گا, یا اور پھر اس حکم نامے کی جو ہے توثیق ہے وہ نگراں وفاقی کابینہ اسی طرح سے دے گی, اس کے بعد پھر نئے سرے سے سارا ٹرائل شروع کرنا ہوگا؟ میرا خیال یہی ہے کہ جو ابھی گائیڈ لائنز دی ہے ڈویژن بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور جن انلیگیلٹیز یا irregularities کا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تو یقیناً ان تمام چیزوں کو دور کیا جائے گا اور وہ پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا, اور میرا خیال ہے اس میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو یہ جیسے عدالت کا احکامات ہیں اس کے مطابق عمل ہوگا, اور یہ جلد سماعت جو ہے ریزیوم ہو جائے گی. اور دوسری جہاں تک سیکیورٹی کی ابھی بیرسٹر گوہر بات کر رہے تھے, دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ بالکل ہیں. وہ اڈیالہ سے اتنا ٹریول کروا کے آنا, اور وہ جو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کی ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا, یہ ملزمان کے لیے کے فائدے میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کو محفوظ خاطر رکھا جائے. اور دوسری چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب خان صاحب عدالتوں میں تشریف بھی لاتے تھے
تو وہ ہمیشہ ایک شیلڈ جو ہے اپنے سر کے اوپر اور ارد گرد جو ہے وہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کو کنسرن تھا، ویلڈ خدشات بالکل تھے. خدشات تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر وہاں پہ ان کے تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں، تمام فیئر ٹرائل کے FNA کی اگر وہاں پہ کمپلائنس ہوگی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے. لیکن شاہ صاحب آپ یہ بات بھی کنفرم کر رہے ہیں بہرحال کہ ہوگا جیل ٹرائل ہی؟ موسٹ لائکلی ہوڈ یہی ہے، کیونکہ یہ پروسیکیوشن کا بھی یہ خیال ہے، اور کیونکہ پھر جج صاحب بھی اس پہ فیصلہ کریں گے جو بھی جوڈیشل آرڈر پاس کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جیل ٹرائل ہونا چاہیے. اور جیل ٹرائل یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس طرح کے سینکڑوں جیل ٹرائل جو ہیں پورے ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں. رائٹ گور صاحب، تو معاملہ جائے گا اسی بہرحال طرف. اور یہ ان کا تو انٹینشن یہی ہے، یہ جو کرنا چاہتے ہو تو پہلے دن سے ان کو معلوم ہے، کیونکہ یہ تو صرف ہائی کورٹ کا آرڈر ہے DB کا، انہوں نے تو سپریم کورٹ کے بھی آرڈر نہیں مانے اس حکومت نے. میں سمجھتا ہوں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی وہی پریویس حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے. انہوں نے کون سا عدالت کا حکم مانا ہے؟ پہلے حکومت سپریم کورٹ نے دیے، لارجر بینچ نے پیسے لے دیے، انہوں نے ہوا میں اڑا دیے، الیکشن کروا لیے. سپریم کورٹ نے جو اتنے آرڈر کیے کچھ کر لیا. پشاور ہائی کورٹ 2 جج بیٹھ جاتے ہیں، ہر روز آرڈر کرتے ہیں ان کو نہ روکو، ان کو کنونشن کی اجازت دو، پرمیشن دے دو. کوئی آرڈر نہیں کرتے، کنونشن کا آرڈر ہو جاتا ہے، پیچھے سے کرسیاں اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. تو یہ تو نہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، لوگوں کا ایشو ہے، پولیٹیکل ٹینے کی پروسیڈنگز ہے. سپریم کورٹ ہیز ٹو انٹروین. اور کل جب سپریم کورٹ کے سامنے وہ اپلیکیشن آئے، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ روٹین میں ٹرائل کا بھی پوچھ لیتی ہے، سپریم کورٹ خود سو موٹو لے کے اس میں ڈائریکشن دے سکتی ہے. آپ ریلیف کے کل کے دن کافی اہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دیکھو اہم تو ہے، کل پہلا دن ہے، نوٹس ایشو ہوگا، جو پروسیس ہوگا، لیکن امید ہے ہمیں پھر بھی عدالتوں سے لگائے رکھے ہیں کہ جی عدالت سے انشاءاللہ تعالی ہمیں ریلیف ملے گی. سو عدالت سے آپ امید کر رہے ہیں. اور اگین جسٹس عامر فاروق صاحب کے ایک ہی فیصلے کے مطابق انہوں نے خود بھی فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا ہمیشہ وہ ذکر کرتے ہیں، وچ ought not to be bulldozed in any manner. فنڈامنٹل رائٹس ہیں پٹیشنر کے، اور آپ نے جس طرح آرٹیکل 10A کا بھی حوالہ دیا. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کا دن کل کے لحاظ سے بالکل اہم ہے، کل کے لحاظ سے بھی کل کا دن اہم ہے. اور ڈو یو تھنک کہ اس فیصلے کا امپیکٹ دیگر کیسز پر، القادر ٹرسٹ کیس، اس پر بھی اس کا امپیکٹ؟ دیکھیں وہ سی پہ بھی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس قسم کا نوٹیفیکیشن جو کیا ہوا وہ بھی اس کیس میں بھی کیا، وہاں بھی جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن وہ بھی ٹرائل اگر یہاں ایک کو عدالت نے آرڈر کر لیا تو اسی لیے القادر پہ بھی اپلیکیبل ہوگا، پھر وہ بھی ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور سیکنڈ یہ کہ سیکیورٹی کا کنسرن اگر یہ لے رہے ہیں، وائی شوڈ وی بی ان جیل؟ جو سینٹنس ہماری ہے وہ تو ایک کیس میں سسپینڈڈ ہے، دوسرے میں آپ پکڑ لیے. جہاں سے عدالت ایک کیس میں ریلیف دے دیتی آپ ان کو رکھ لیتے، اگر ان کو بیل آپ دے دیتے اور بیل ہمیں مل جاتی ہے اینڈ ہی گوز ہوم، پھر عدالت میں آنا تو ان کی ذمہ داری ہے. جو آپ کو سیکیورٹی چاہیے تھے، ہم نے پٹیشنیں فائل کر دی تھی، سیکیورٹی انہوں نے کیا دی ہمیں؟ ان کو تو ہم 10 مرتبہ درخواست دے چکے کہ، اور شاہ خاور صاحب کو اچھی طرح یہ سارے سب کا پتہ ہے، ہم ان کو 10 درخواستیں دے چکے ہیں کہ آپ نے ہم سے سیکیورٹی بھی لے لی، پولیس بھی واپس لے لیا، اسکواڈ بھی واپس لے لیا، گاڑی بھی آپ نے ہماری لے لی، ایک نہیں ہماری جتنی گاڑیاں تو ساری لے لی. اور پھر ابھی کہتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی کا کنسرن ہے. ہمیں سیکیورٹی، آپ وہ جو سیکیورٹی ہم آپ سے مانگ رہے ہو تو آپ نے ابھی دی نہیں. آپ ہمیں بیل مل جاتا ہے، عدالت آنا ہمارا کام ہے. رائٹ شاہ خاور صاحب، جس طرح سے ہائی کورٹ کی جانب سے اب تک کی پروسیڈنگ کو کالعدم وشیٹ قرار دیا گیا ہے، ڈو یو تھنک کہ کل کے دن سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ اس کو ویٹیج دے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہوگا وہ ان کی بعض گرفتاری کا معاملہ ہوگا، تو وہ پتہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ضمانت دینے کے لوازمات جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اس میں، اور ان کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے فیصلے کا اس پہ کوئی ایسا بیئرنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر مجھے شاہ صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا اب تک کی، اگر آج کے اس شارٹ آرڈر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب تک کی اگر پروسیڈنگز جو ہیں وہ ڈیو پروسیس اگر فالو نہیں ہوا ہے تو پھر کیا ضمانت ممکن نہیں ہوگی؟ دیکھیے ڈیو پروسیس ایسا نہیں ہے کہ فالو نہیں ہوا، یہ پروسیجرل لیپسز تھے جو کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ابھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا آپ ٹرائل نہیں کر سکتے یا وہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ وہ وہاں پہ ریزیوم نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ان کا ایک وقتی ریلیف ہے. لیکن یہ ایک یہاں پہ میں بیرسٹر گور سے بھی ایک بات کہوں گا کہ یہ جو لیپسز اور اس طرح کی لیگیلٹیز ہوتی ہیں
یہ اگر آپ اسی طرح کیور کراتے رہیں گے تو آپ کے پاس جب خدا نہ خاصہ اگر آپ کو اپیل میں جانا پڑا تو اس میں آپ کے پاس گراؤنڈ کوئی نہیں بچے گا. تو یہ ٹھیک ہے, انہوں نے ہماری بھی ہیلپ کی, ہماری بھی رہنمائی کی, عدالت میں بھی کی. تو عدالت کے فیصلے کے مطابق انہوں نے جن جن چیزوں کی نشاندہی کی جو خامیاں تھی یا ریگولیرٹیز تھی, آپ بھی قطع کلامی کی معافی, لیکن شاہ صاحب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر لیبس بہرحال ہوا ہے جس کا بینیفٹ تو عمران خان صاحب کو ملے گا. دیکھیں میں کب کہہ رہا ہوں, دیکھیں اب عدالت نے جب ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر دی, بالکل پروسیجر لیپسز تھے تو یہ فیصلہ آیا نا, لیکن یہ پروسیجر لیپسز ایسے نہیں ہیں کہ جن کو کیور نہیں کیا جا سکتا. دیٹ کوڈ بی کیورڈ. So that could be یہ اللیگلٹی جو عدالت نے سیٹ اسائڈ کر, اگر صرف پروسیجرل اللیگلٹی ہوتی تو عدالت کبھی یہ نہیں کہتی کہ سارے آرڈر ختم ہو چکے ہوتے. عدالت ڈیفیکٹیو جو پرنسپل ہے کہ جو پہلے ہو گیا سر ہو گیا, اب فیوچر میں ایسے کرو, پھر وہ ان کو وہ کر دیتی. اب کل کے کیس کے جو آپ کا کوسچنز ہے دیکھو وہ بہت اہم ہے. سپریم کورٹ کو جب یہ بتایا جائے گا کہ کل آرڈر پاس ہوا ہے اور میرے سارے آرڈر جو پریویسلی ہو چکے ہیں وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو گئے, تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ کہیں یہ تو میرے پاس اب ہیبیس پٹیشن آ گئی ہے کہ آج جو جس جہاں آپ بندے نے آپ نے جس کو رکھا ہے وہ تو ایک اللیگل آرڈر کے تھرو ہوا ہے. اس وقت کوئی بھی چارج نہیں فریم ہوا, ایویڈنس نہیں ریکارڈ ہوا, کوئی آگے ٹرائل چلا نہیں. تو جب آگے ٹرائل آپ نے 2 مہینے میں کوئی نہیں آپ کو آگے لے کے گئے ہیں تو عدالت کو چاہیے کہ ریلیف دے دے. بٹ بیرسٹر صاحب عدالت عظمیٰ آپ کے خیال میں اور یہ ان کے ذہن میں بھی ہے, یہ ان کے ذہن میں بھی ہے کہ ریلیف مل جائے گا سپریم کورٹ سے انشاءاللہ. یہی تو ریزن ہے کہ یہ اس سے پہلے کسی اور کیس میں انہوں نے لگایا کہ ہم نے اریسٹ کر لیا. جیل ٹرائل کی طرف عدالت نے یہ نہیں کہا ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا, پروسیجر ڈیو پروسیس فالو ہو کے جیل ٹرائل لفظ ہے کہ وینیو میرا کیا ہوگا, آپ جیل میں بھی وینیو رکھیں گے. جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ ہے 4 ہفتے میں یہ ٹرائل مکمل کرنا. جیل ٹرائل مینس کہ اگر آپ وینیو رکھیں گے جیل تو جیل بے شک آپ وینیو رکھیں, لیکن جیل بھی ایسا ہی اوپن ہوگا جس طرح کورٹ ہے. لوگ آئیں گے, سارے آئیں گے, وکلاء بھی آئیں گے, میڈیا بھی آئے گا, پبلک بھی آئے گی, ان کے فیملی ممبرز بھی آئیں گے, سبجیکٹ ٹو سیکیورٹی کلیئرنس سارے لوگ آئیں گے. لیکن وینیو آپ بے شک جیل میں رکھیں گے, پھر بھی اوپن ہوگا. اینڈ وی وان این اوپن ٹرائل. اور ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ وینیو بھی وہ نہیں ہو سکتا, آپ ہمیں بیل دیں گے, ہم عدالت میں آئیں گے. سو آپ کہہ رہے ہیں وینیو وہ نہیں ہو سکتا, وینیو نہیں ہو سکتا. عدالت نے ایسا نہیں کیا. اب ادروائز تو دیکھو ان سرکمسٹانسز ہو سکتے وہ ڈسپریٹ ڈینجرس کرمنلز ہو, ان کا ٹرائل آپ کرتے ہیں. کورٹ نے ویڈیو لنک لگایا, اور جس عدالت میں ہم جاتے رہے ہیں ہائی کورٹ میں, شاخاور صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے, ہم درخواست دے چکے کہ آپ ہمیں ویڈیو لنک کی اجازت دیں. وہ ہماری اپلیکیشن الاؤ نہیں اور الاؤ بھی ہو گئی, تو اتنے عرصہ کے بعد کہ ہمارا سارا کچھ ختم ہو چکا تھا. 142 آپ کو کیسز کے گرفتار ہوئے, 142 کیسز ہمارے لگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 89 اس میں آبجیکشن کیسز تھیں, اور اس وقت 10 کیسز ہمارے پینڈنگ ہیں. اور اتنے کیسز میں ہمیں کسی بھی وقت پہ ٹائم پہ ریلیف نہیں ملا. شاہ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے کیا ہوں گے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیالہ جیل جو ہے وہ وینیو نہیں ہو سکتا. نہیں, میرا خیال ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں, لیگل ریکوائرمنٹ, وینیو ول ریمین دا سیم. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ, اور یہ عدالت نے بھی آج یہ اس کو اوپن رکھا ہوا ہے. رائٹ, اچھا یہ عدالت کی سوابدید ہوگی. نہیں جی, آج کا جو حکم نامہ ہے شارٹ آرڈر, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ سوٹیبل کیسز میں اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور جیل میں بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے دونوں آپشن رکھے. بالکل. تھینک یو سو مچ شاخاور صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور خان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور آپ نے گفتگو سنی, پروسیجر لیب ضرور ہے. پاکستان تحریک انصاف از ہوپ فل, کل کا دن بڑا اہم ہے. عمران خان صاحب کی اس سائفر کیس میں ضمانت کی جو درخواست ہے اس میں کس طرح سے معاملہ آگے چلتا ہے, اور ریلیف کی منتظر ہے. آج ایک بڑا ریلیف بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو ضرور ملا ہے, لیکن معاملات کیا نئے سرے سے اب جیل ٹرائل ہی ہوگا, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف جن کی خواہش ہے کہ وینیو تبدیل ہونا چاہیے, وینیو وہ نہیں ہونا چاہیے, کیا یہ ممکن ہوتا دکھائی دے گا آنے والے دنوں میں؟ بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد سیاسی ذرا منظرنامے پہ ذرا ڈسکشن ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم موجودہ گرما گرم جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بات کریں گے, جس میں ایک طرف بلاول صاحب سینئر سیاستدانوں کے کردار پر تنقید کر رہے ہیں, اور دوسری جانب نون لیگ اور دیگر جماعتیں ان کو جواب تو بظاہر نہیں دے رہی, لیکن ان سے مخاطب ہو کر ضرور سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. بلاول صاحب اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آ کر 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتی ہے, جبکہ نون لیگ نے بلاول صاحب کے اس الزام کی تردید بھی کیٹیگوریکلی آ کے کر دی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے بھی گزشتہ روز بھی انہوں نے یہ بات دہرائی. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ. شیلا صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے
کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں رانا احسان افضل صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, اور آپ ممبر ہیں نون لیگ کی انتخابی منشور کمیٹی کے بھی. رانا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیلا صاحبہ, گفتگو کا آغاز آپ سے. بلاول صاحب آخر کیوں سینئر سیاستدانوں کے خلاف اپنی تقاریر میں ایک محاذ انہوں نے بنا لیا ہے, جس کا جواب نون لیگ کے ساتھ ساتھ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بہرحال دینا پڑا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں بلاول صاحب کی اس بات سے کیا اخذ کیا جائے؟ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے سینئر سیاستدانوں کے خلاف نہیں بات کی ہے, ہم نے ان کے طرز سیاست پہ بات کی, اور یہ ہمارا رائٹ ہے. پاکستان میں اس وقت 65% یوتھ ہے. ایک یوتھ لیڈر, ایک ینگ لیڈر ان سے جب خطاب کر رہا ہے تو وہ اپنا ایڈوانٹیج لے گا, اور ہم کسی کے کردار کی, کسی کی اوپر تو بات نہیں کر رہے, ہم طرز سیاست تو بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ ہم اپنی عوام سے مخاطب ہیں, اور جب ہم عوام کے پاس جائیں گے تو جو ہمارا مدعا ہے ہم وہ رکھیں گے ان کے سامنے, اور ہم اور کس سے کہیں گے؟ ہم جن سے ووٹ مانگ رہے ہیں, ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ووٹ مانگنا. اب اگر لوگ ووٹ مانگنے نہیں جا سکتے اور بند کمروں میں شخصیت سے ملاقات کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں, ہم تو کھل کے بات کر رہے ہیں نا. رائٹ, بٹ شیلا صاحبہ, آپ تنقید کا نشانہ سینئر بزرگ سیاستدانوں کو بنایا جا رہا ہے بلاول صاحب کی طرف سے. نون لیگ کہہ رہی ہے لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب کو جواب تو پھر ان کے گھر سے ہی مل گیا ہے, بلاول صاحب کو. زرداری صاحب جو ہیں وہ کوئی اس وقت وزیر اعظم کے امیدوار تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک پارٹی کے کو چیئرپرسن ہے. جواب کی کیا بات ہے؟ ایک طریقہ کار ہے کہ نیا دور ہے, نئے تقاضے, نوجوان قیادت کی ضرورت ہے اور نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے, تو اس میں ایک آدمی اپنی ایج کا ایڈوانٹیج کیوں نہیں لے؟ رائٹ, لیکن پھر اگر نوجوان آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں تو ہم کیا اب سمجھیں, جو سینئر سیاستدان ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیں شیلا صاحبہ, یا کیا کریں؟ یہ تو نہیں کہا میں نے, یہ تو نہیں کہا. ہر آدمی کی عقل مند کی ضرورت ہے, ہر جگہ ضرورت ہے, لیکن اگر ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے اس وقت کہ باقی سب آپ کے آزمائے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں, اور ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے لیڈرشپ ہے, جتنی ہماری قیادت ہے آپ سے پہلے کی, اس کے باوجود کہ اس کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا, لیکن انہی کے گھر سے ہمارے یہاں جوان نکلا ہوا ہے, باقی تو کسی کی اولاد بھی یہاں نہیں ہے. رائٹ, بٹ ہمارے پاس ہماری لیگیسی بھی ہے, ہمارے پاس اس گھر ایک قیادت بھی ہے, عزم بھی ہے, ہمارے پاس ہماری کارکردگی بھی ہے. بالکل صحیح ہے. رانا صاحب, ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس سر, اور کیا یہ کہنا درست ہے کہ جو اپوزیشن آپ کو عمران خان صاحب کے جیل سے باہر ہونے کی صورت میں ملنا تھی وہ اب بلاول صاحب کی طرف سے ایٹ لیسٹ آپ کو مل رہی ہے, اور نون لیگ کو باقاعدہ اس پر رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے, جیسا کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور دیگر قائدین بھی انہوں نے جواب دیا؟ دیکھیں, یہ تو الیکشن کا ماحول اچھی بات ہے. الیکشن کے اندر ہر جماعت اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے پیش کرتی ہے اور اپنا موقف رکھتی ہے, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اپنی قابلیت, اپنا جو منشور ہے, آپ کے کیا پلانز ہیں, اس کے اوپر سیاست کریں, بہتر ہے. لیکن اگر آپ دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں یا دوسرے کو نیچا دکھائیں یا دوسرے کو کمزور دکھائیں تو وہ بھی الیکشن کا حصہ ہے, لیکن وہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. خیر, یہ جو بلاول صاحب نے ایج کی بات کی, بالکل 70% پاکستان کی پاپولیشن نوجوان ہے, نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے. اس کا جو تعین ہے وہ عوام نے کرنا ہے. 8 فروری کو وہ چوائس ان کے پاس ہے کہ وہ ایکسپیرینس قیادت کو ووٹ دینا چاہتی ہے یا بلاول بھٹو صاحب کو دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بلاول صاحب کو پہلی جنگ تو پیپلز پارٹی کے اندر ہی لڑنی ہے, کیونکہ بلاول صاحب کا موقف اور ہوتا ہے, زرداری صاحب کا اور ہوتا ہے. تو یہ ضرور سب سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے بارے میں ہی شاید بات کر رہے ہوں کہ ان کو جو ہے اب بیک سیٹ لینی چاہیے اور بلاول صاحب کو جو ہے وہ چیزوں کا فیصلے کرنے کا حق بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. اور دو موقف جو پیپلز پارٹی کے کافی دفعہ آتے ہیں وہ شاید نہیں آنے چاہیے. تو یہ پہلا مرحلہ تو ان کو اپنی جماعت کے اندر کرنا ہے, تو بعد میں پھر دوسرا مرحلہ 8 فروری کو ہو جائے گا, اور جو عوام جس کو چوز کرے گی
वो पता चल जाएगा कि कौन है। और राना साहब, आपका इशारा जरदारी साहब के बहरहाल उस बयान की तरफ भी होगा जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे रिपोस्ट किया है, अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। शैला साहिबा और बिलावल साहब ने उसके अगले ही रोज उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स पहले से तय कर लेने हैं तो फिर इलेक्शंस की एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। बट बिलावल साहब ने, शैला साहिबा, आज ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट की उस यकीन, आपको आवाज आ रही है शैला साहिबा? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, आज आपने सुना होगा कि बिलावल साहब जिस तरह से कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी पीडीएम हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट की उस यकीन दहानी पर शामिल हुई थी कि वो न्यूट्रल रहेगी, तो क्या माजी करीब में पीपल्स पार्टी ही की गारंटी पर हुकूमत बनाती रही, जिस पर अब बिलावल साहब बहरहाल तनकीद करते नजर आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट बिलावल साहब हैं, जरदारी नहीं है। और तो वेटेज यानी कि बिलावल साहब की बात को ज्यादा देना चाहिए। कथा कलामी की माफी। और 16 माह में भी जरदारी साहब के पास सिवाय एमएनए के, जो वो कुछ जीत के थे, मिनिस्ट्री नहीं थी। इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री बिलावल साहब की थी और वो नून लीग के पे ली थी बहुत जबरदस्ती। अब तीसरी बात यह है कि बिलावल साहब के और जरदारी साहब के मौक़िफ़ में मसला नहीं है। हमारे कहने का मतलब यह है कि कुछ इदारों की, कुछ लोगों की जो सहूलतकारी है, तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को उन सहूलतकारी में नहीं जाना चाहिए। हम जो बात रख रहे हैं अवाम के सामने रख, अवाम जिसे पार्टी को देगी हम उसको सर आंखों पे रखेंगे। लेकिन जहां हमें ये नजर आएगा कि लोग अपनी कैंपेन के बजाय सहूलतकारी से कुछ और कर रहे हैं, वहां पे हमारा बोलने का हक है, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जब 16 माह की हुकूमत थी, इसमें बहुत से तरीके थे। माजी में हमारी हुकूमतें गिराई गई हैं, हम वैसा हो सकता था, लेकिन हम आईनी रास्ता इख्तियार किया। और आईनी रास्ता जब इख्तियार किया तो जो पार्टीज आई, तो उसके बाद जब हम पीडीएम में भी शामिल हुए तो यकीनन उस वक्त सबको आ रहा था कि कौन एक्टिव है। लोग यकीन दिला रहे थे कि हम ये पॉलिटिकल हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, तो हम पीडीएम का हिस्सा भी बने। लेकिन पीडीएम से हमारे अपने इख्तलाफात भी हुए तो हम उससे अलग हो गए। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि उस वक्त बिल्कुल फोकस जो था उस वक्त तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थी जिसको सबने मिलकर सही करना था, अब अलग है। और पाकिस्तान जो एक बहुत ही मुश्किल वक्त में था कि उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होता था, IMF नहीं आ रही थी, उसको देख के फ्रेंच कंट्रीज ने भी इनकार किया हुआ था, तो उसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने थे। लेकिन हमने उस वक्त भी अपने आप को पीडीएम से अलग किया। ठीक है, बट राना साहब, क्या नून लीग को भी अप्रैल 2022 में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने की गारंटी दी थी जिसके बाद आपने हुकूमत बनाई? क्योंकि इस अलायंस के हवाले से भी ऑन द होल कहा गया कि अननेचुरल अलायंस है, गैर फितरी अलायंस है, ज्यादा स्टे नहीं कर सकेगा। देखिए, ये तो बड़ी खुशाइन चीज थी कि जो है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, रहेगी और आगे आने वाले वक्तों में भी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगी। डेफिनेटली ये लेकिन मैं इसका प्रिवी नहीं हूं कि ऐसी कोई गारंटी हमें दी गई हो या हमने उनसे मांगी हो, लेकिन ये तो उन्होंने वोकली खुद भी बताया कि हम न्यूट्रलिटी रहेंगे और सियासत में मुदाखलत नहीं रहेंगे। जहां तक आज कोई अलायंसेस की बात है, देखें, BAP पार्टी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं है, MQM वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं है, और फिर देखें हम लोगों ने एक दूसरे के साथ PDM की हुकूमत में काम किया है, JUIF के साथ काम किया है, तो और वो ऐसे जगह नहीं है, वो हल्के ऐसे नहीं है जहां PMLN जो है उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हों और हम उनको दरगुजर करके किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हों। तो वहां स्पेसेस PMLN के पास अवेलेबल हैं कोलैबोरेट करने की, और ये कोलैबोरेशन या अलायंसेस हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये नेचुरल हैं और ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि ऑर्गेनिकली ये सारा कुछ हो रहा है। राना साहब, ये 18वीं तरमीम पे के हवाले से जरूर बता दीजिए
کہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آ کر 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، اور آج بھی بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو ہم یہ تمام جو وزارتیں ہیں اس کو ختم کر دیں گے۔ NFC ایوارڈ کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے 18 امینڈمنٹ کا کہا کہ صحیح معنوں میں اس کی عمل درآمد جو ہے وہ ہم کریں گے آ کے، اور 100 بلین جو اینولی ہے اس کو عوام پہ خرچ کریں گے۔ تو کیوں خدشہ ظاہر کرے؟ آپ کے کسی بھی اجلاس میں اس قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم بہت کنسنسس کے ساتھ بنی، اس میں ہم بھی شامل تھے، تو کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونے جا رہی۔ دیکھیں، ہم منشور بنانے کے ابھی مرحلے میں ہیں اور ہر قسم کی ان پٹ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ یہ ضرور بات ہوئی تھی اور شاید اسی کو مس انٹرپریٹ کیا گیا کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کے تک پاورز پراپرلی ڈیوالو نہیں ہوئی، اور وہ ڈیوالو ہونی چاہیے ہیں۔ تو 18ویں ترمیم کی روح تو یہی تھی کہ وفاق سے صوبوں کے اندر پاورز ڈیوالو ہوں اور منسٹریز ڈیوالو ہوئیں، اور آپ نے NFC ایوارڈز کے ذریعے فائنینشیل پاورز بھی مختص کر دیں کہ 57.5% جو ہے وہ جو کلیکشن ہے ریونیو کی FPR کی وہ ایک میکنزم کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی۔ تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے پاکستان میں کہ نمبر 1 لوکل باڈیز کی کنٹینیوٹی انشور ہونی چاہیے، اس میں بریک نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر جو صوبائی حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے لاز کو اپنے مطابق چینج کیا جائے، اور جب بالکل وہ ان کنٹرول ہو جائے تو تب وہ لوکل باڈیز کے الیکشن کراتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی آف لوکل باڈیز۔ نمبر 2 یہ چیز انشور ہونی چاہیے ہے کہ وہ محتاج نہ ہو کہ وہ کوئی صوبائی حکومت چاہے یا نہ چاہے تو ان کو فنڈز دیں۔ تو یہ میکنزم انٹروڈیوس کرایا جائے کہ ڈیولوشن آف پاور، فائنینشیل اتھارٹی لوکل باڈیز کو حقیقی معنوں میں ملے اور وہ کنٹینیو ہو۔ تو ہم تو 18ویں ترمیم کی جو روح ہے اس کے مطابق ہم چیزوں کو آگے لینا چاہتے ہیں۔ سینٹرلائزیشن سے گراس روٹ کو امپاور کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ڈبیٹ ہمارے منشور کمیٹیز میں ہوتی رہی ہے اور یہ پوائنٹ اٹھائے گئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہاں سے یہ خبر اٹھی کہ پتہ نہیں ہم کوئی جو ہے وہ کوئی ریورسل آف کوئی فیڈرل کو پاورز واپس ٹرانسفر کر رہے ہیں، ہم تو نیچے دینا چاہ رہے ہیں۔ رائٹ، شیلا صاحبہ آپ نے گفتگو رانا صاحب کی بھی سنی ہے۔ 18ویں ترمیم سے متعلق جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بڑا اشارہ ملا ہے؟ بیکاز نون لیگ تو یہ بات ڈینائی کر رہی ہے کہ کسی بھی سطح پہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی کہ وہ اقتدار میں آئیں گے اور 18ویں ترمیم کو وہ تبدیل کر دیں گے یا تو اس میں ترمیم کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے ڈینائل کیا، اگر وہ ڈینائل میں، کیونکہ یقیناً کہ عمران صاحب کی بھی خواہش تھی PTI کی کہ 18ویں ترمیم میں جو ہے اس کو ختم کیا جائے یا اس کو بیکار سا کر دیا جائے۔ اور جہاں تک بات ہے لوکل گورنمنٹ کی، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ صرف صوبہ سندھ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور پورا کیا، اور الحمدللہ الیکشن بھی ہوئے، حکومت تھی جب بھی ہوئے اور حکومت چلے جانے کے بھی ہوئے۔ اور جہاں تک بات ہے NFC کی، تو یہ بھی ہمیں آنر حاصل ہے کہ ہم نے NFC کیا، اور ہمارے بعد NFC نہیں ہو سکتا، PTI کر سکی نہ PMLN کر سکی۔ باقی دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کنفیوز ہے، اور میرے ساتھ کامران مرتضیٰ تھے، علی گور بلوچ تھے پروگرام میں، وہ خود کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے انہوں نے قانون پڑھا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سہولت کاری ہوئی۔ دوسری بات جو ہے، کسی بھی پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ کہیں بھی کام کریں، پہلے بھی JUI، PTI، PMLN، MQM اور بہت ساری زیادہ جماعتیں جو ہیں وہ حصہ ہیں GDA کا، تو ہمیں تو کسی پہ اعتراض نہیں ہے، وہ سارے مل کے لڑکی، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی سیٹ بیک نہیں ہے شیلا صاحبہ کہ نہیں، وہ مسلسل ہمارے خلاف ہاتھ بنا کے لڑتے ہیں اور پورے پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے آتے ہی سب اینٹی بھٹو اور پرو بھٹو کے فارمولے پہ آ جاتے ہیں۔ پر ابھی شیلا صاحبہ ابھی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم دیگر صوبوں سے بھی اکثریت ہماری ہوگی، تو ان کا رائٹ ہے نا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ پہلے ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ یہ کوشش کرے
और ये कोई ऐसी बात राना साहब फाइनल कमेंट सर। मौलाना साहब तो शैला साहिबा कह रही हैं कि वो खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं जिन्होंने आज आपके साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। देखिए, ये तो जो है इलेक्टोरल अलायंस जो ये किया जा रहा है, जो सीट एडजस्टमेंट में भी कन्वर्ट होगा, इसमें इंशाल्लाह ताला PMLN स्ट्रेंथन होगी, JUIF स्ट्रेंथन होगी KPK से, और हम दोनों मिलके KPK की हुकूमत फॉर्म करेंगे, और जो नेशनल काउंट है नेशनल असेंबली में उसमें भी बेनिफिट होगा। लेकिन तो राना साहब इत्तेहाद की जरूरत और सीट एडजस्टमेंट की जरूरत इस वक्त इस नेच पे पड़ क्यों रही है? क्योंकि मियां साहब वापस आए, आपकी जमात जो है वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आती है कि अवाम की जो उम्मीद है वो नवाज शरीफ साहब हैं, उम्मीद आप लोग के फेवर में है, तो फिर ये अलायंसेस की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, हम समझते हैं कि अगर आप 2/3 से हुकूमत बनाते हैं और कंसेंसस के साथ आप बनाते हैं, तो मुल्क के जो संगीन मसाइल हैं उनके ऊपर आप बेहतर तरीके से काबू पा सकते हैं। तो बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं कि पंजाब को हम क्लीन स्वीप करेंगे, और हमारी कोशिश है कि इन अलायंसेस के साथ जहां आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहां एक दूसरे के साथ आप डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं हैं, आप अगर नंबर 2 पे हैं और नंबर 4 आपसे मिल जाए तो आप नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जहां हो सकता है वहां करके आप नंबर 1 पोजीशन पे अगर आ सकते हैं, तो वो ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, और मैं समझता हूं ये हमारा हक है कि हम जाएं, और बिल्कुल ये इसी तरह होगा कि हम हर जमात के साथ एक चार्टर कर रहे हैं मईशत की। लेकिन राना साहब लेकिन आज ही बिलावल भुट्टो साहब इसी ये जो अलायंसेस हैं इसके हवाले से उन्होंने ही कहा कि 16 माह की जो आप लोग की हुकूमत थी, इत्तेहाद, वो ये भी सोच रहे थे कि इत्तेहाद इसलिए कायम किया गया था कि शायद बहरानों का हल निकाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। शुरू में तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद आपको इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हाल भी आपको पता है, जब इत्तेहादी साथ आए थे तो नंबर्स के साथ कभी इधर होती थी कभी उधर होती थी। बट थैंक यू सो मच राना साहब। शैला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शैला साहिबा कहती हैं मौलाना साहब जिन्होंने आज ही के दिन फैसला किया है कि वो नून लीग के साथ चलेंगे। शैला रजा साहिबा के बकौल इससे कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, और मौलाना साहब खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जबकि राना एहसान साहब कहते हैं ये अवाम इलेक्शंस में डिसाइड करेंगे कि उनकी तरजीह तजुर्बेकार सियासतदान है या फिर नौजवान सियासतदान। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।